السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے کے اندر ہر ایک سیکنڈ کے اندر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اترتی رہتی ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں کو ہم جتنا زیادہ لوٹ لیں اور جتنا زیادہ اپنی جھولی کے اندر ڈال لیں، اتنے ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر اور اچھا ہے۔ اس لیے سحر کے سلسلے میں اور اسی طرح سے افطار کے سلسلے میں بھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے طریقہ منقول ہے، انہی طریقوں کو ہم اگر اختیار کریں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کو اور اجر کو اپنی جھولی کے اندر ڈالنے والے بنیں گے، اور اپنے حق میں زیادہ سے زیادہ ثواب کو رجسٹر کے اندر درج کرانے والے بنیں گے، اور ہم ثواب اور اجر کے زیادہ سے زیادہ مستحق بنیں گے۔ تو سحری کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اور سحری کھا کر اپنے روزے پر جو دن بھر بھوکا رہنا ہے اس پر قوت حاصل کرو۔ ایک بات اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تمام نبیوں نے روزے رکھے ہیں، ان تمام نبیوں نے جو روزے رکھے ہیں وہ روزے سحری کھا کر ہی روزے رکھے ہیں، اور سحری کھانے کا ایک مقصد صرف ہمارے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے سحری کھانا، اس نیت سے بھی سحری کھانا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہو کھانے کا، اگرچہ آدمی کو اندر سے اس کی خواہش نہ ہو، اشتہا نہ ہو، اس کے باوجود انسان تھوڑا سا کھا لے، ایک آدھ لقمہ کھا لے، یا ایک آدھ لقمہ نہیں کھا سکتا، ایک آدھ گھونٹ پانی پی لے، ایک آدھ کھجور کھا لے، اتنا تو انسان کر ہی سکتا ہے، اور یہ صرف اس نیت سے کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر عمل ہو جائے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک نفلی عبادت کے جس پر عام حالات میں 10 گنا اجر کا وعدہ ہو، تو اس پر رمضان المبارک عام حالات میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر کا وعدہ ہے۔ اور جب رمضان المبارک کے اندر ہر چیز کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں، جب عام حالات میں 700 گنا تک اس کی اجر کے اندر، اس کی نیکیوں کے اندر، اس کے بدلے کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو رمضان المبارک جس میں کہ رات و دن بارش کی طرح سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، تو کہاں تک اللہ بدلہ دے گا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں عام دنوں کے اندر جو اجر کا وعدہ ہے اس سے کئی زیادہ اس مہینے کے اندر اجر ملتا ہے۔ اس لیے سحری ضرور کریں، سنت سمجھ کر کریں، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ کر کریں۔ اسی طرح سے سحری کرنے کے اندر جلد بازی نہ کریں، بلکہ سحری آخر وقت کے اندر کریں، یہی زیادہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا معمول ہی بنا لیتا ہے کہ وہ سحری کم از کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے کر لیتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ بہتر اور سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی سحری اس وقت کرے جب ٹائم کے ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہو، 10 منٹ یا 5 منٹ رہ گئی ہو، اس وقت انسان سحری کرے۔ لیکن اتنی بھی تاخیر نہ کرے سحری کھانے میں کہ جس کی وجہ سے یہ شبہ ہونے لگے کہ میں نے جو سحری کی ہے، آیا وہ سحری صبح کاذب میں کی ہے یا صبح صادق میں کی، یعنی صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے، نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، اور جیسے ہی صبح صادق ہو جاتی ہے
تو فوراً سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے سحری ہے یہ شبہ ہونے لگے کہ آیا ہم نے جو سحری کی ہے ہماری سحری بھی صحیح ہوئی یا نہیں۔ اب اس سحری کی وجہ سے روزہ بھی شبہ میں آ جائے گا کہ اب روزہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ زیادہ تاخیر نہ کریں، بلکہ سحری کے ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے احتیاطاً سب کچھ ختم کر دیں۔ پانی پینے کی حاجت ہے تو پہلے پی لیں، کھانے کی سحری کرنی ہے تو 5 منٹ پہلے ہی سحری کو بند کر دیں۔ اب تو گھڑیوں کا دور ہے، گھڑی کے ذریعے سے ٹائم کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور یہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس معاملے کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے افطار کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ افطار کے اندر جلد کرو، افطار کے اندر جلد بازی کرو، ایسا نہ ہو کہ خوب زیادہ تاخیر کر دیں۔ تو افطار کے اندر زیادہ تاخیر کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے افطار کے اندر جلد بازی کرنی چاہیے، یہ مسنون طریقہ ہے، پسندیدہ اور مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول ہے، آپ کا عملی نمونہ بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ البتہ جو بادل والے دن ہوتے ہیں، گھٹا والے دن ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے شام کے وقت میں جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت آسمان کے اوپر بادل چھا جائے، آسمان کے اوپر بدلی آ جائے اور آسمان پورا جو دن پہلے سے روشن تھا اب وہ کیا ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو ایسی صورت میں احتیاط کا معاملہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور احتیاط کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک افطار کے اندر جلدی کرنے کو کہا گیا تھا کہ جیسے ہی ٹائم ہو جائے فوراً اس میں افطاری کر لے، اور اس دور میں چونکہ گھڑیوں کا دور ہے تو اس بات پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے دن کے اندر اندھیرا چھا جائے یا دن کے اندر اجالا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی سفر کی حالت پر ہے اور وہاں اسے نہ گھڑی میسر نہیں اور نہ ایسی جگہ پر کہیں مائک وغیرہ کی آواز آتی ہے، نہ سائرن کی آواز آتی ہے، اور یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے وہاں کہ آیا افطار کا ٹائم ہو گیا یا نہیں ہوا، تو اس کو تھوڑا تاخیر کر کے افطار کرنا چاہیے، تھوڑا سا تاخیر کر کے افطار کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس نے اس کے اندر جلد بازی کی افطار کرنے کے اندر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی دن ختم بھی نہ ہوا ہو اور سورج غروب بھی نہ ہوا ہو اور اس نے افطار کر لی ہو اور اس افطار کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، فاسد ہو گیا ہو۔ اور اگر تاخیر کر کے کرے گا تو تاخیر کرنا ایسی صورت میں کراہت بھی نہیں ہے اس میں، بلکہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا اگرچہ اس نے دیر کر کے افطاری کی ہے۔ اسی سلسلے میں تہجد کے وقت میں چونکہ سحری کھائی جاتی ہے، جب انسان اپنی نیند سے بیدار ہو تو انسان کو چاہیے کہ آنکھوں کو مسلنے کے بعد دعا پڑھے۔ دعا پڑھنے کے دعا جو پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ پوری دعا پڑھے، یہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے۔ اس کے بعد انسان پہلے اگر وہ ورزش وغیرہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر 10 منٹ 5 منٹ ورزش کرے، تاکہ بدن کے اندر جو پہلے سے سونے کی وجہ سے سستی ہو وہ چستی میں بدل جائے، بدن کے اندر نشاط آ جائے، پھر وہ وضو کرے۔ اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہائے، 5 منٹ یا 6 منٹ میں نہا لے، اگر نہانے کی ضرورت نہ ہو تو وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، طبیعت کی نشاط کے مطابق
2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितनी मर्जी हो इतनी रकात तहज्जुद की ज़रूर पढ़ें। उसके बाद दुआ करें अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, मरहूमीन के लिए, और इसी तरह से इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, और उलमाए दीन के लिए, उलमाए इज़ाम के लिए, मदारिस इस्लामिया के लिए, और मसाजिद के लिए, दीनी खानकाहों के लिए, और दीनी इदारों के लिए, दीन की इमदाद करने वालों के लिए, और दीन के फरमा हुक्म दीन के सिलसिले में ताउन करने वाले, दीन अपनी ताकत के ज़रिए से दीन को मजबूती तक पहुँचाने वाले लोगों के लिए दुआ करें। और फिर उसके बाद सहरी तनाउल करें। तो इस और अगर फिर भी टाइम बच जाए तो तिलावत वगैरह की जा सकती है, और अगर कुरान पढ़े हुए नहीं हैं तो फिर उस आदमी को दुआ और ज़िक्र के अंदर लग जाना चाहिए, ताकि जो वो वक्त एक ऐसा वक्त है जो मकबूलियत का हामिल है, और मकबूलियत का वो ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर अल्लाह से बंदा जो भी कुछ मांगता है उसे वो दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 बातें जो मैंने बताई हैं इस क्लिप के अंदर, तो इन तीनों बातों पर अल्लाह हम सब अमल करेंगे, और अल्लाह हम सब को अमल की कामिल तौफीक से माला माल